رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ گرامی اللہ کے پاس چلی گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری والدہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، فأی الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، علیک بسقی الماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلنی الجنۃ ویبعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لقد اقصرت الخطبہ ولكن عرضت المسألہ، بات تو بڑی چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑی بات تم نے پوچھ دی ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطعم الجائع، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ فإن لم تطق ذلك، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ واسق الظمآن، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کر، ڈرتے ہو کہ کوئی مارے گا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ وکف لسانک الا عن خیر، زبان کی حفاظت کر لو، جب بھی بولو اچھی بات بولا کرو، قیامت کے دن جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ اعری ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں اس طرح بے لباس نہیں ہوں گے جس طرح اس دن ہوں گے، کبھی زندگی میں اجوع ما كانوا قط، کبھی ان کو بھوک نہیں لگی ہوگی جتنے اس دن بھوکے ہوں گے، کبھی زندگی میں اتنے پیاسے نہیں ہوں گے جتنے اس دن پیاسے ہوں گے۔ انصب ما كانوا قط، اس قدر ٹوٹ چکے ہوں گے اور چل چل کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے، کبھی اس پیغمبر کے پاس کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، ومن اطعم مسلما اطعمہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کریں گے۔ ومن سقا مسلما سقاہ اللہ، جس نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اس کے پانی پلانے کا بندوبست کرائیں گے۔ من کسا مسلما کساہ اللہ، جس نے کسی کو لباس دیا ہوگا اس نے اللہ ذوالجلال اس کے لباس کا بندوبست فرمائیں گے۔ ومن عامل للہ، جو دنیا میں تھکتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اعفاہ اللہ، قیامت کے دن اللہ یہ ساری تھکاوٹیں دور فرما دیں گے۔ امام احمد بن حنبل سے اسی لیے تو پوچھا تھا بیٹے نے، یا ابی متی الراحہ، والد گرامی صبح و شام ایک ہی کام ہے، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، نیکی کے کام کرنا اور کروانا، آپ راحت کب لیں گے؟ تو باپ نے مسکرا کے جواب دیا تھا، عند اول قدم فی الجنہ، جب جنت میں پہلا قدم رکھوں گا تو پھر اللہ کے فضل سے راحت ہی راحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مؤمن اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے خوشے اسے عطا فرمائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاهُ اللَّهُ مِن رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ رحیق المختوم کی خالص شراب جنت میں اسے پلائیں گے۔ ایما مؤمن کسا مؤمنا، جو کسی مسلمان کو دنیا میں لباس پہناتا ہے کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ ذوالجلال اسے جنت کی خلعت فاخرہ سبز رنگ کی پہنائیں گے جس کو دیکھ کے ہر بندہ رش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو تھی تو بدکار، بنی اسرائیل میں ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور کاد ان یقتلہ، پیاس اس کو قریب تھی کہ ہلاک کر دیتی، اور اپنی زبان سے وہ اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی، ایک مسلمان جو نمازی ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، توحید والا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو پانی اگر پلا دے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے بخل کو دور کیجئے، جو بھی آپ کے پاس آئے کچھ نہیں ہے، مسکراہٹ کا صدقہ کیجئے،
अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन, मैं कैसे आपके काम आ सकता हूँ, आप किससे मिलना चाहेंगे, आपको क्या कोई ज़रूरत है कि मैं आपके साथ खड़ा हो सकूं। ये हैं वो अक़दार जो सहाबा किराम के पास थी। ये मुस्कुराहटें थी अल्लाह के रसूल की, जब मुलाकात करते तो मुस्कुराते। मा तकल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वहुवा मुतबस्सिमा, आप जब भी बात करते मुस्कुरा के बात करते, और सुनने वाले को महसूस ये होता कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल मेरे साथ ही मोहब्बत करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। इमाम हाकिम मुस्तदरक हाकिम के मुअल्लिफ, जब उनके चेहरे पे एक बीमारी का ज़हूर हुआ, इलाज करवा रहे हैं, एक दिन सोचते हैं लो मैं इलाज करवा रहा हूँ, इलाज तो मेरे पास है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था दावू मरदाकुम बिस्सदक़ा, अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े के ज़रिए करवाओ। और ये हदीस जब सामने आए कि पानी का बंदोबस्त करो, उठे और एक ऐसी जगह पे जाके पानी का बंदोबस्त करवाया जहाँ पानी का बंदोबस्त नहीं था, उधर पानी जारी हुआ बग़ैर किसी दवाई के। अल्लाह ज़ुल जलाल ने उन्हें शिफा याब कर दिया। आज हमारी आँखों ने भी देखा, कानों ने भी सुना कि जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो आज भी एक नहीं, अपने वालिदैन की तरफ से 600 कुओं का बंदोबस्त करते हैं। काश किसी शख्स को आज भी तौफीक मिले कि इस हदीस पे अमल करते वक्त 600 नहीं तो कम से कम उन 60 घरों में तो पानी पहुंचाने का बंदोबस्त करे जो बेचारे पानी से महरूम हैं, और जिनकी नेक और सालिहा बच्चियां 6 से 4 घरों को गुजार के आगे से पानी भर के लाती हैं। मुसलमानों को रिफाह आमा का काम क्यों सौंप रखा है ओहदेदारों को। मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, मुसलमान हैं, हमें भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मोमिन तो वो होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया ला अदवा वला तियारा वला हाम वला सफर, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। यहाँ कुछ डॉक्टर हजरात भी बैठे होंगे जो मेरे मोहतरम है, सोच रहे होंगे हाँ बीमारी तो मुतअद्दी है। हाँ आपके एक्सपेरिमेंट्स कह रहे होंगे, लेकिन शरीयत नहीं कहती कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। वला तियारा, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो नहूसत वाली हो। नहूसत इंसान के बद आमाल होते हैं, किसी इंसान में किसी चीज में नहूसत नहीं होती। वला हम, और ना ही ये तसव्वुर ठीक है, खोपड़ी आती है अगर हमने ये ना कुछ पकाया तो रूहें भूखी वापस चली जाएंगी, तो पता नहीं क्या खलवाड़ हो जाएगा। जिसका दीन उल्लू के बोलने पर, कव्वे की कैं कैं पे खड़ा हो, उसके दीन का वजन क्या हो सकता। जिस बेचारे को घर से निकलने पे ये खौफ हो, जैसे जाहिलियत में होता था, वो घर से निकलते देखते परिंदा दाएं को उड़ता है, बस ये सफर ठीक होगा। परिंदा बाएं को उड़ा, नहीं आज लगता है मेरा सफर ठीक नहीं है। बल्कि अगर कोई परिंदा ना उड़ता, वो किसी को भेजते जरा परिंदे को उड़ाओ, किधर को उड़ता है। जिस कौम के नजरियात की यह हालत हो, उस कौम ने क्या करना है। आज उसी का एक ऑल्टरनेट आया है, गाड़ी V8 पे बैठे हैं, सामने से बिल्ली अगर गुजरी है, उफ आज मेरा दिन ठीक नहीं है। क्यों? काली बिल्ली गुजर गई। वो अल्लाह के नेक बंदे, बिल्लियां कालियां भी होती हैं, सफेद भी। जो काली बिल्ली है उसको हम सफेद पेंट करवा दे, ये क्या कीदा नजरिया है। घर से निकलता है, मंडेर पे कौवा बैठा है, उफ आज खैर नहीं है। सईदुना इकरिमा रहिमहुल्लाह बयान करते हैं, हम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास थे। एक परिंदा उड़ा, उसने आवाज निकाली, एक बंदा कहता है खैर खैर, कहते हैं ला खैर वला शर। क्या मतलब? ये सारी तकदीर परिंदे पास है, कोई खैर नहीं कोई शर नहीं। शर का फैसला भी अल्लाह करते हैं, खैर का फैसला भी अल्लाह करते हैं। ला खैर वला शर, ये क्या नजरिया है। खैर पता नहीं क्या परिंदा बोला है तो क्या होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम किस्म के तवाहुमात को जो जाहिलियत में हुआ करते थे, उनका इनकार ही नहीं किया, बल्कि पांव तले रौंदा। और साथ ये फरमाया, जो गौर करने वाली बात है, लैसा मिन्ना मन ततय्यर औ तुतय्यर लह औ तकहन औ तुकुहन लह औ तसहर औ तुसहर लह, जो जादू करता है या जिसके लिए किया जाता है, जो किस काहिन बनता है या किसी के लिए कहानत की जाती है, जो बदशगुनी लेता है या किसी को दिलवाई जाती है, ये 6 के 6 रवैये इख्तियार करने वाले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया
میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی باوے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی پامس کے پاس آ جائے، صرف حال معلوم کرنے کے لیے سوال ہی کرے، صرف سوال کرے، بتاؤ میری قسمت کا حال کیا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پوچھنے کے بعد مان لیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ لائنوں اور لکیروں کو پہچاننے والا، یہ روحانیت کو جانتا ہے، طرح طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، جس نے تسلیم کر لیا اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا، وہ قرآن کا منکر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور یہ بدشگونی تو کافر لیا کرتے تھے، مومنوں کا تو کوئی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بكم وبمن معكم قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تم کیوں گناہ کرتے ہو، نیکیاں کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے جواب کیا دیا جو آج کل آپ بھی جواب سنتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو پتہ ہے کون کر رہا ہے، یہ مولوی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ نہ ہو تو بڑے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ سمودی بھی یہی کہا کرتے تھے قالوا طیرنا بک وبمن معک، تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، اے صالح تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بھلے مانس 47 سے مولوی صاحب کون آیا ہے جس نے آ کے حکومت سنبھالی ہو جس پہ آپ بلیم دے رہے ہو؟ اور یہی بات جو ہے فرعون کہا کرتا تھا، اس کی قوم کہا کرتی تھی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، قحط سالی ہوئی فرعونیوں پر تو کیا کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کوئی خیر پہنچتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا نا کہ ہمیں خیر مل گئی، آخر فرعون ہمارا رب ہے تو اس کی وجہ سے آئی ہوگی۔ اگر کوئی ان کو برائی ملتی کہتے یہ جو مسئلہ ہے نا اصل میں یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بدشگونی، یہ برائی تمہاری وجہ سے ہی ہے، الا انما طائرهم عند اللہ، تم بدبخت ہو اللہ کے نزدیک، اور اللہ تمہیں جھنجھوڑتا ہے کہ کاش تم بدبختی کے کاموں سے باز آ جاؤ، لوٹ کے پلٹ کے آ جاؤ اللہ کی طرف سے۔ یہ موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی قوم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نحوست تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے خبث باطن کی وجہ سے ہے جو تم کہتے ہو انا ربکم الاعلی وهذه الانہار تجری من تحتی، تم کہتے ہو کہ میں رب ہوں، تم رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھے ہو، تم دعوے کرتے ہو کہ میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہے، تو
تم کہتے ہو ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں بتاؤ موسیٰ صحیح ہے کہ میں صحیح ہوں؟ اس کو تو بات کرنا نہیں آتی اور میں کیسی بات کرتا ہوں، یہ تانے تو تم دیتے ہو۔ یہ موسیٰ کی وجہ سے عذاب نہیں ہے، یہ تمہاری نحوست جو ہے تمہارے اعمال باطلہ کی وجہ سے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے تضر الطیرہ لا تضر الطیرہ الا من تطیر، بدشگونی لینے والا، اس کی تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ جو بدشگونی پر ایمان رکھتا ہے، جو بدشگونی لیتا ہے۔ حالات کیا ہیں جاہلیت میں بھی اور آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر گھر سے نکلیں تو کوئی کانا آدمی مل گیا تو کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک وقت کا بادشاہ گھر سے نکلا، آگے سے کانا شخص نظر آیا، کہتا ہے اس کو جیل میں بند کر دو۔ وہ آزاد ہوا، پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتا میں گھر سے نکلا تو میں نے بدشگونی محسوس کی تو اس لیے میں نے آپ کو جیل میں بند کروا دیا۔ کہا یہ بتاؤ، میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو مجھے خیر ملتی تھی، جب آپ نظر آئے تو آپ نے مجھے بند کر دیا، بدشگونی میرے میں ہے کہ تیرے میں ہے؟ شرمندہ ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 631، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ علم ينتفع به، ایسا علم جب انسان چھوڑ کے جائے جس سے لوگوں کو نفع ملے۔ آپ نے کتاب لکھ دی، آپ نے درس دے دیا، آپ نے تقریر کر دی، آپ نے نصیحت کر دی، آپ نے جمعہ پڑھا دیا، کوئی ایسا سلسلہ جس علم سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن یہ مسلسل اسے نیکیاں پہنچتی رہیں۔ علم ينتفع به، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کرو جو صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ نے پانی کا بندوبست کیا، نہ پانی نکلنا بند ہوگا نہ آپ کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہوگا۔ آپ نے اللہ کا گھر بنا دیا، ہر روز سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، سینکڑوں لوگ ذکر کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہے اس مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، سب کو اجر ملتا ہے جو اللہ نے وعدہ کیا، لیکن سب کے برابر آپ اکیلے کو اجر ملتا۔ صدقۃ جاریہ، آپ نے کنواں کھدوا دیا ہے، ہزاروں لوگ اس کنویں سے مستفید ہوتے ہیں، کوئی پانی پیتا ہے، کوئی جانوروں کو پلاتا ہے، کوئی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ یہ جانور پانی پینے والے وہ بھی دودھ دیتے ہیں، زمین سیراب ہوتی ہے، اناج وہاں سے بھی آتا ہے، اس کو کھا کے نماز پڑھنے والے، نیکیاں کرنے والے، لامتناہی سلسلہ یہ نیکیوں کا جاری و ساری ہے۔ اکاؤنٹس آپ نے کھول لیے نیکیوں کے اور وہ نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہتی ہیں، لوگ نیکیاں کر کے اپنا اجر بھی لیتے ہیں اور آپ کی نیکی کا بھی باعث بنتے ہیں اور آپ مٹی میں مٹی ہیں، نیکیوں کا سلسلہ جاری۔ او مصحفا ورثہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑا، مسجد میں رکھا، ایک نے پکڑ کے پڑھا، 2 نے پڑھا، اگلے جمعے کسی اور نے پکڑ لیا، اگلی نماز میں کسی اور نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے لوگ نیکیاں لیے جا رہے ہیں، صرف لیے نہیں جا رہے بلکہ جتنی نیکیاں ان سب کو ملیں گی وہ سب کے سب آپ کو دیے بھی جا رہے ہیں۔ من علم علما ونشرہ، انسان مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، جو اس نے پڑھا دیا، جو اس نے سکھا دیا، خود پڑھا لکھا نہیں ہے، علم والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کی نشر و اشاعت کا باعث بنا کہ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ لوگ پڑھا رہے ہیں تو میں بھی آپ کی کمیٹی میں شامل ہوں، میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا، وقت بھی خرچ کروں گا، صلاحیت بھی لگاؤں گا، مشورہ بھی دوں گا، رائے بھی پیش کروں گا۔ من علم علما ونشرہ، سینکڑوں لوگ پڑھ کے جاتے ہیں، وہ آگے جا کے پڑھاتے ہیں، وہ آگے جا کے پڑھاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک دن آتا ہے یہ شخص تو فوت ہو جاتا ہے، لیکن جو اکاؤنٹس نیکیوں کے کھول کے چلا گیا، یہ جب تک وہاں سے پڑھنے والوں کے آگے سلسلے چلتے چلتے جب تک اللہ چاہے گا وہ سلسلے باقی رہیں گے، یہ نیکیاں تسلسل کے ساتھ اس کے نام میں اعمال میں پہنچتی جائیں۔ صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو لہ، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے،
ایسا بچہ اور ایسی بچی نیک اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے، یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کو عظمتوں سے نواز دے، اللہ ان کی آخرت کی گھاٹیاں آسان کر دے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ اولاد دعا کرتی ہے، وہ تو قبر میں ہے، لیکن اس دعا کی وجہ سے قیامت کا دن ہوگا، بندہ کہے گا یا اللہ یہ پہاڑ نیکیوں کا جو آیا ہے یہ کہاں سے آ گیا، میں نے تو یہ نیکی کی نہیں تھی۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد کی دعا ہے جس کو ہم نے پہاڑ بنا کے نیکیوں میں شامل۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص کے پاس ایک آتا کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا یہ تو اللہ جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا کہا نہیں، میں نے آج پوچھ کے ہی جانا ہے۔ اس نے کہا پھر میری ایک سوال کا جواب دیں، سچ سچ بتائیں آپ والدین پہ دعا کرتے ہیں؟ اس نے کہا دعا تو کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک ہو؟ کہا یہ کیا ہوا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں نیک ہوں؟ کہا حدیث کے الفاظ یہ ہیں اولد صالح یدعو لہ، بچہ نیک ہوتا ہی وہ ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا۔